بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. My dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to start a new unit, and that is treatment towards other communities. It is your unit number 8. اس یونٹ میں جو ہے ہمیں ٹریٹمنٹ ٹورڈز ادر کمیونٹیز جو اس کا ٹائٹل ہے، پہلے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر اس ٹائٹل سے یہ مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے جب انہوں نے ہجرت کی مدینہ میں، تو مدینہ میں ان کو جو 3 قسم کے جو لوگ جو جن کے ساتھ ان کا سامنا ہوا، 3 types of people, rather we can say 3 categories of people. اور وہ 3 قسم کے لوگ جو تھے اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے his companions, the noble and Allah fearing people. یعنی یہ وہ لوگ تھے جو وہاں پر جن کو ہم انصار کہتے ہیں، جنہوں نے اسلام کی دعوت قبول کی تھی اور جنہوں نے ویلکم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں. تو اس میں اب آتے ہیں جو ایک انصار آتے ہیں اور مہاجر بھی آتے ہیں جو ان کے ساتھ وہاں سے آئے. اور اس کے بعد جو دوسرے قسم کے لوگ جو وہاں پر موجود تھے اس ٹائم، ان کو کہہ سکتے ہیں ہم پالیتھیسٹس، یعنی مشرکین جو لوگ تھے، اسٹل ڈیٹیچڈ فرام دا اسلام. وہ اسلام کی دعوت ان تک پہنچی تھی لیکن انہوں نے ابھی اس کو قبول نہیں کیا تھا، اور وہ برابر اپنے ان کاموں میں مشغول تھے جن کو ہم شرک کہہ سکتے ہیں، یا جو اسلام میں جائز نہیں تھے وہ کام، وہ انہی میں مشغول تھے. اور تیسری قسم کی جو تیسری قسم کے جو لوگ وہاں پر جو تھے، ان میں سے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں دا جیوز اینڈ دا کرسچن. اور وہاں پر یہودی اور نصارہ جو وہاں پر تھے، وہاں پر جیوز اینڈ کرسچنز، یہ تیسری قسم کے لوگ مانے جاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جب وہ مدینہ سے جب وہ مکہ سے مدینہ آئے تو وہاں پر یہ 3 قسم کے لوگ ان کے سامنے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو اب جو ہے now let us move towards today's this I can say sub topic. It is unit and sub topic اس کا جو ہے ہمارے لیے وہ ہے ٹریٹمنٹ ٹورڈز جیوز. تو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ٹریٹمنٹ کیا جیوز کے ساتھ، ان کے ساتھ جو وہ کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا اس اسلامک اسٹیٹ کا اب، اور اس کانسٹیٹیوشن میں جو پوائنٹس ڈرا کیے گئے تھے کہ اتھارٹی سب کو ماننی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو قانون رب نے قانون دے دیے ہیں تو ان کو عمل پیرا رہنا ہوگا. اور اگر کوئی بھی باہر والا جو مطلب مدینہ سوسائٹی جو جتنے سارے باہر کے ٹرائبز تھے، اگر ان میں سے کوئی بھی حملہ آور ہوتا تو اس ٹائم سب کو ایک ساتھ جٹ کر ان کے خلاف کھڑا ہونا تھا. تو اب یہ ٹریٹی کے بعد اب یہ سوال ہے ٹریٹمنٹ ٹورڈز جیوز. اب جیوز نے کیا کیا اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹریٹمنٹ کیا رہا. تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مدینہ شریف میں 3 قسم کے there were 3 Jew tribes settled in مدینہ. مدینہ میں 3 قسم کے وہ 3 tribes of Jews تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. تو چونکہ the advent of the prophet of Islam صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم was foretold in the scriptures of the Jews. Jews کے جتنے سارے scriptures تھے اس ٹائم موجود، ان میں آلریڈی نبی کے وسلم کی وہ جو پیشن گوئی آلریڈی کی گئی تھی. and they had told the Aus and Khazraj, the 2 tribes of Medina, about the appearance of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. جو بلکہ یہودی انہوں نے ہی اوس اور خزرج کو یہ باتیں کہی تھی کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، مکہ سے پیغمبر آنے والا ہے. تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کے لیے، تو اب یہاں پر مدینہ میں یہ جیوز ایکسپیکٹ کرتے تھے، they hoped that the prophet صلی اللہ علیہ وسلم would adopt their faith. یعنی یہ
یہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی فیتھ کو اڈاپٹ کریں گے، لیکن وہ تو ناممکن سی بات تھی. when the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم proclaimed a better faith and invited the Jews to Islam, they adopted a defiant attitude and اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نہیں مانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیتھ کو، اور انہوں نے ایسے they involved in nefarious activities against the Muslim and against the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پالیسیاں اسٹارٹ کرنا اسٹارٹ کی اس ٹائم. A few Jews accepted Islam. کچھ Jews جو تھے انہوں نے اسلام ایکسپٹ بھی کیا, but majority of them stuck to their faith. انہوں نے جو ان کی فیتھ تھی انہوں نے اسی کے ساتھ وہ رہ گئے, and they regarded themselves as superior people. اور وہ اپنے آپ سے یہ چیز لگا کے بیٹھے کہ وہ superior لوگ ہے. کن سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جو وہاں پر جو اب انصار لوگ تھے ان سے. تو بہرحال اب ان کے ساتھ کیا کیا گیا, کیا ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ رہا, تو وہ ہم الگ الگ کر کے بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. 3 ٹرائبز جو تھے وہاں پر, تین ٹرائبز کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا. The 3 Jew tribes of مدینہ جو تھے ان میں نمبر 1 جو ہے بنو قینوقا, جو بنو قینوقا, اور ہے بنو نذیر, اور ایک ہے بنو قریظہ. Let us take first one, بنو قینوقا. تو بنو قینوقا جو تھا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب ہجرت ہوئی تو اس کے بعد یہ سارے معاملات طے ہوئے کہ کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. تو اس کے بعد بیٹل آف بدر, جو جنگ بدر جو ہوا, جس جنگ نے دنیا میں جس جنگ نے اس ٹائم اس بات کی وہ تصدیق کی کہ اب جو ہے اب کوئی بھی پاور نہیں چلے گا, اگر دنیا میں چلنا ہے تو وہ صرف جو چلنا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا, اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز ہے, اب دنیا میں جو بول بالا چلے گا انہی کا بول بالا چلے گا, اور جو دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے وہی دین, وہی اب آگے بڑھانا ہے, وہی تو سب سے بہترین سسٹم ہے. And no other system except this system is acceptable before Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. تو لیکن اب اس جنگ کے بعد ایک واقعہ ہوا. A Muslim woman came to the Jews market. تو وہ جو بنو قینوقا جو علاقہ تھا اس مارکیٹ میں ایک مسلمان عورت جاتی ہے, اور وہ جب وہاں جاتی ہے تو وہاں پر ایک جو لڑکا ہوتا ہے, جو آدمی ہوتا ہے, تو وہ مس بہیو کرتا ہے اس عورت کے ساتھ. اور جو ہی وہ مس بہیو کرتا ہے تو ایک مسلمان آدمی ہوتا ہے, ایک مسلمان نوجوان ہوتا ہے ادھر سے, اسے وہ دیکھتا ہے کہ ایک یہودی کو دیکھتا ہے, وہ ایک مسلمان عورت کے ساتھ بےہودگی ہو جاتی ہے. تو اے مسلم youth jumped upon the Jew and slaughtered him. ایک دم وہ اسے قتل کر دیتا ہے. برداشت نہیں تھا یہ مسلمانوں میں اس وقت, ایک ایمان کی قوت تھی کہ ایک مسلمان عورت کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر سکتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا وہاں پر, جب یہ ہوا, there upon all the Jews of the بنو قینوقا کے سارے جیو آ گئے, and they fell on the Muslim young man and killed him mercilessly. وہ بڑے بے رحمی سے اس نوجوان کو مارتے ہیں. تو یہی بات جو ہے پہنچ جاتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو وہ کیا کرتے ہیں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نکل جاتے ہیں جیوز کی بستی میں, اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس معاملے کا سدباب ہو جائے یا ریسٹور ہو جائے, جو ہم نے آپس میں جو ایک سارٹ آف ہے وہ وہاں پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ بھائی چارہ قائم کیا تھا وہاں پر, اور وہاں امن و امان سے رہنے کے لیے ان کو وہ جو کانسٹیٹیوشن دے دیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ دوبارہ وہ اس چیز میں وہ ہو جائے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کی اچھی تحقیق کر جائے کہ کس کی غلطی ہے, کون پہلے کس نے کیا کیا. لیکن جو یہ جیوز ہے, بٹ دا جیوز ایز یوزول, وہ تو پہلے سے ہی ایسے تھے, اڈاپٹڈ اے ڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ, اور وہ نہیں مانتے ہیں. تو دے ریڈیکیولڈ دا پرپوزل آف آور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی کے وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں, اور وہ جو بھی کوئی پرپوزل ان کو دیتے ہیں کہ اس کی تحقیق کی جائے یا کیا کریں گے اس معاملے میں, نبی کے وسلم کی بات کو نہیں مانتے ہیں. بلکہ اتنا ہی نہیں, وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, fall not under the illusion that you are invincible. The people with whom you have fought
were inexperienced by God. If you were to turn your arms against us, you will find us adept and skillful in the arts of war. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹائم میں نے وہ جیسے تانے جیسے بات دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے جنگ، کیونکہ اس سے پہلے جنگ بدر ہوا تھا، تو جنگ بدر میں آپ نے جو ہرایا ان لوگوں کو، وہ تو ان ایکسپیرینسڈ تھے، لیکن خدا قسم اگر آپ ہم سے لڑنے بیٹھے تو آپ ہمیں پاؤ گے بہت سکلفل، وار کے معاملے میں ہم بہت اسٹرانگ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اس کے بعد جو کیا ہوا، آفٹر دس مسلمز بسیجڈ them، تو مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا محاصرہ جب ان کا ہوا تو اس کے بعد آسکڈ them to leave مدینہ، تو مدینہ سے آپ چلے جائیے. The Jew had no alternative، ان کے پاس کوئی alternative نہیں تھا. بہت مزاحمت کی انہوں نے لیکن ان کے پاس کوئی alternative نہیں تھا. اور فائنلی انہوں نے they surrender and yielded themselves to محمد صلی اللہ علیہ وسلم and they went to وادی القرا and خیبر and settled there. اور جو وہ اس کے دور دراز علاقے ہیں تو وہاں پر وہ سیٹل کیے گئے اور نکلے گئے یہاں پر. اور یہاں پر اس معاملے میں یہاں پر آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تک ان کے ساتھ کوئی یہ ایسا معاملہ نہیں کیا جب تک انہوں نے غلطی نہ کی، جب تک انہوں نے ایک ایسا ایٹیٹیوڈ دکھایا جو بہت ہی کمینہ ایٹیٹیوڈ جسے ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس کے بعد اس قبیلے کو، اس ٹرائب کو، جیو ٹرائب کو وہاں سے نکالا گیا. So now let us move towards second this tribe, that is Banu Nazir. Banu Nazir جو تھا یہ دوسرا قبیلہ تھا. They had secretly helped the Quraysh on the occasion of the Battle of Uhud. جب جنگ احد ہوا تو جنگ احد کے ٹائم پر ان قبیلے والوں نے اسٹرکٹلی انفارمیشن پہنچائی تھی، مکہ کے قریش کے لوگوں تک پہنچائی تھی. اور جب after the Battle of Uhud, the people of Medina had to pay blood money to the heirs of a certain person who had been killed in the war. جو جنگ اس ٹائم ہوئی، اس ٹائم جنگ خندق جسے کہتے، اس میں جو بہت سارے مسلمان جو شہید ہوئے، تو ان کے لیے جو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اب ہم کچھ وہ بلڈ منی جمع کریں گے ان کے لیے، یعنی کیونکہ یہ بیچارے اس میں وہ انہوں نے شہادت پائی اس میں. اینڈ ٹورڈز دس پیمنٹ the Banu Nazir had also to pay their share، کیونکہ یہ پہلے وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا تھا کہ ہر ایک کو مدد کرنی ہوگی اپنے اس اسٹیٹ کو. تو اب جب یہاں پر اس جنگ احد کے بعد جب یہ جو شیئر جمع کرنا تھا، یہ جو پیسے جمع کرنے تھے ان کے لیے ٹورڈز دس پیمنٹ، تو the Banu Nazir had also to pay their share. بنو نذیر کو بھی اس میں شیئر دینا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایز یوزول جیسے وہ کرتے تھے جب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کے پاس گئے وہ جمع کرنے کے لیے یہ جو ہے، تو انہوں نے کیا کیا، they seated the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and his companions under the shadow of a wall and asked them to wait. انہوں نے کہا کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہاں پر انتظار کریے، ہمیں صحابوں کو بھی کہا کہ ہم جائیں گے اور ہم کلیکٹ کریں گے اپنے اس قبیلے کے جو جتنے سارے لوگ ہیں وہاں سے کلیکٹ کریں گے اس منی کو اور ہم دیں گے آپ کو. لیکن یہ چونکہ بڑے ان کے وہ نیفیریس وہ خیالات ہوتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کریں گے. جہاں پر اس کو بٹھایا گیا تھا تو وہاں سے ایک پتھر، وہ چاہتے تھے کہ پتھر کو ڈالے اس پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام تمام کرنا چاہتے تھے. لیکن پیغمبروں کے ساتھ ہوتے ہیں حضرت اللہ جل شانہ رب العالمین نے یہ خبر، یہ نیفیریس جو ان کے جو تھے، یہ ڈیزائن جو ان کے تھے، ان کی خبر نبی کے وسلم تک پہنچائی. اور نبی کے وسلم نے کیا کیا، ان کو پوچھے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم the prophet returned to Medina without informing the Jews and from there sent them an ultimatum to vacate the settlement. اور وہاں سے الٹیمیٹم بھیجا ان کو کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم allowed them 10 days to vacate. 10 دن دے دیے گئے ان کو. اور اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ معاملہ کچھ ہو گیا، کچھ نکلے، کچھ وہاں پر تھے، تو پھر اس کے بعد وہ یہ اس قبیلے کو بھی وہاں سے نکلنا پڑا اور ان کی پراپرٹی بہت ساری ڈسٹرائے بھی ہو گئی کیونکہ انہوں نے نہیں مانا اچھے سے وہاں نکلنے کے لیے. تو فائنلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قبیلے کو بھی نکالا گیا. لیکن تب جب انہوں نے بہت ہی دھوکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر وہ رکھا اور ان کی کام جو ہے یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے وہ ان کو شہید کیا جائے. تو اس کے بعد جو ہے اور ایک قبیلہ جو ہے بنو قریظہ جو ہے، بنو قریظہ جو تیسرا قبیلہ جو وہاں پر تھا آن دا اوکیزن آف بیٹل آف احد. اب اس جنگ احد کے ٹائم پر جو ہے ان کی لائلٹی پر بھی تھوڑا سا شک ہونے لگا مسلمانوں کو کہ جب
اس قبیلے نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کیا تو یہ قبیلہ بھی ہو سکتا ہے وفا نہ کرے. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہو گیا, آن دا اوکیزن آف دا بیٹل آف ٹرنچ, جب جنگ خندق ہو گیا تو اس ٹائم کیا ہو گیا, دا ٹرائب ایکٹڈ ٹریکلیسلی اینڈ ایڈڈ دا انیمی اسٹیٹس, جو وہاں پر اس ٹائم جو انیمی تھے ان کو مدد کیا ان سیورل ویز انکلوڈنگ دا کمیونیکیشن آف انٹیلیجنس اباؤٹ دا مسلم پوزیشن. تو انہوں نے یہ بتا دیتے تھے ان کو کہ بھائی مسلمانوں کی پوزیشن کیا ہے, کس طریقے سے ہے, جسے ہم آج کل کے دور میں ایسے کہہ سکتے ہیں مخبری انہوں نے کی, انہوں نے انفارمیشن مسلمانوں کی انفارمیشن کو پہنچا دیتے تھے قریش تک. اینڈ آفٹر دا بیٹل آف ٹرنچ دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹرنڈ ٹو بنو قریظہ. تو جب یہ بیٹل آف ٹرنچ جب ہوئی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرن کیا بنو قریظہ. انسٹیڈ آف میکنگ امینڈس دا جیوز defied the Muslims and even abused the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم upon this. یعنی اس چیز پر تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابیوز کیا, گالیاں دینے انہوں نے اسٹارٹ کیا. اینڈ upon this Muslims besieged them and the sentence was duly executed. اور مسلمانوں نے اس ٹائم دوبارہ ان کو کیا, ان کا محاصرہ کیا گیا اور ان پر جو ہے جو سینٹنس نبی کے رسول نے اس ٹائم سنائی ان کے خلاف, ان کے جو کچھ افراد تھے جنہوں نے جو بھی کچھ کیا تھا تو اس کے اکارڈنگلی ان پر وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فیصلہ سنایا گیا اور ان پر وہ امپلیمنٹ ہوا. تو اس قبیلے کو بھی اسی طریقے سے وہ ان کے نکالا گیا مدینہ سے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں آفٹر دیئر ایجیکشن فرام مدینہ دا جیوز سیٹلڈ ایٹ خیبر, وادی القرا, فداق, تائمہ یا سیریا, ایسی جگہ ہے جو وہاں پر ہے. تو ان جگہوں پر یہ سیٹل ہوئے. لیکن خیبر سے انہوں نے دوبارہ سٹارٹ کیا. ان دا خیبر دے پلانڈ ٹو لانچ این اٹیک اگینسٹ مسلمز, بٹ مسلمز کانکرڈ خیبر آفٹر اے سیج لاسٹنگ فار 20 days. لیکن خیبر سے انہوں نے بہت ساری کوشش کی تھی کہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے, لیکن مسلمانوں نے کیا کیا, وہ گئے وہاں پر اور پھر وہاں پر جو قلعہ وغیرہ تھا اس کا وہ محاصرہ ہوا. تقریباً محاصرہ 20 دنوں کا رہا اور اس کے بعد وہاں پر اس کو بھی فتح کیا اور وہاں سے بھی جو ہے یہ ذلیل الخار ہو گئے یہ یہودی اس ٹائم وہاں پر بھی. تو اس کے بعد جو ہے اب کچھ جگہ جو رہ گئی ہے, مطلب یہ خیبر میں یا فداق جو ہے, وادی القرہ ہے, تو ان جگہوں پر یہ رہ گئے تھے یہ جیوز. اینڈ دیز جیوز ویر الاؤڈ the same terms as the Jews of خیبر, جو خیبر میں تھے. یعنی ان کو وہاں رہنے دے دیا گیا کچھ کنڈیشنز پر, کچھ ٹرمز پر. اس میں جو ہے یعنی کچھ ان کے پاس زمین تھی وغیرہ, اس زمین پر جو کس طریقے سے ان کو ٹیکس دینا ہے یا جو بھی کچھ معاملات تھے تو وہ سارے طے ہونے کے بعد ان کو انہی علاقوں میں رہنے دے دیا. So this was the treatment of our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم regarding these Jews. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کرسچن کے ساتھ کیا کیا گیا, اور جو باقی وہاں پر جو تھے لوگ جو مشرکین تھے, جن کو ہم مشرکین کہہ سکتے ہیں, یا اس میں جو ہے وہ منافقین بھی وہاں پر آتے ہیں اس میں, کیونکہ ان کے بارے میں پوری طرح سے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس کے دل میں کیا تھا. تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی جو معاملہ کیا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے والے لیکچر میں ہم پڑھیں گے. تو رب سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.